الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. بعد حمد و صلات اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ گناہ گار کو یہ توفیق بخشی کہ میں آپ کے سامنے دورہ تفسیر قرآن کو یوٹیوب پر رکھ سکوں، اور یہ پہلی مرتبہ ایک عظیم شاہکار ہوگا کہ دورہ تفسیر قرآن کے مکمل اسباق الحمدللہ آپ تک پہنچیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق اور مہلت عطا فرمائے اس کام کو مکمل کرنے کی. آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے. آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور بسم اللہ کی با کے معنی کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. عربی زبان میں با متعدد معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس میں تفصیل ہے کہ بسم اللہ میں با کسی معنی میں ہے اور کبھی کسی معنی میں ہے، اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ بسم اللہ میں با خاص طور پہ کس معنی میں ہے. علامہ زمخشری کی تحقیق یہ ہے کہ بسم اللہ میں با مصاحبت اور ملابست کے لیے ہے. مطلب یہ ہے یعنی شروع کا کام شروع کرنے کا، یعنی شروع کرنے کا فعل. کوئی بھی کام ہم جب شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے ملابس ہے اور اس کے نام کے ساتھ شروع ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا. یہ اس کا معنی ہے متبرکہ بسم اللہ اقرا، اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں یا شروع کرتا ہوں. علامہ بیضاوی کی تحقیق یہ ہے کہ یہ با استعانت کے لیے ہے، یعنی اللہ کے نام کی مدد سے میں شروع کرتا ہوں. بعض علماء نے یہاں فعل عمل مقدر کیا ہے، یعنی اللہ کے نام سے ہی شروع کرو. مفہوم یہ ہے، اتنی سی گفتگو کا آسان لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علامہ بیضاوی کی تحقیق اور با کے علامہ زمخشری کی تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے با کو بسمت الوہیت اپنے کامل ایمان کے ساتھ یہ سمجھتے ہوئے کسی بھی کام کو شروع کرنا ہے. ہر مباح اور اچھے کام کو ہم نے شروع کرنا ہے وہ اللہ کا نام لے کر. مطلب یہ ہے کہ ایک تو ارادہ استعانت ہے، ارادہ مستعان ہے کہ اے اللہ ہمارے اس کام میں تو ہی برکت عطا فرما سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یا اللہ ہمارے اس خیر کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں تیری ہی توفیق ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. تو با جو شروع کے معنی میں یہاں پہ داخل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی خیر و برکت کے حصول کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا الہ العالمین تو ہی ہر طریقے سے ہمارا مددگار ہے. تو فعل کو بسم اللہ کے بعد مقدر کرنے کی وجوہات کیا آگے ہیں. فعل کام کو کہتے ہیں
اور مقدر کسی چیز کے اپنے تمام منزلت کے ساتھ، کسی چیز کو اپنے تمام تکمیل کے ساتھ جب ہم جوڑ دیتے ہیں کسی خاص کی طرف، تو یہاں پہ مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے. اس فعل کو بسم اللہ سے پہلے مقدر نہیں کیا بلکہ بسم اللہ کے بعد مقدر کیا ہے. یعنی با بے شک پہلے لکھا، یعنی شروع کا لفظ پہلے آیا ہے جس کا معنی شروع ہے، مگر حقیقت میں یہ فعل شان الوہیت کے بعد ہے. یعنی بسم اللہ اقرا یا اشرا، اللہ کے نام سے ہی شروع کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فعل کو بسم اللہ کے بعد مقدر ماننے سے عربی قواعد کے مطابق حصر ہو جائے گا اور معنی ہوگا اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں. مشرکین چونکہ کسی اہم کام کو بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے، اور جب ہم کہیں گے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں تو اس سے ان مشرکین کا رد ہوگا. جیسے قرآن مجید میں ہے ایاک نعبد، اس میں بھی فعل کو مؤخر ذکر کیا ہے تاکہ حصر مستفاد ہو، یعنی اس کا فائدہ ہو، اور اس کا معنی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ مقدم اس کو کیا جاتا ہے جو اہم ہو، اور اللہ تعالیٰ کے نام اور ہمارے فعل ان دونوں میں ہم اہم اللہ تعالیٰ کا نام سمجھتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے. اس لیے فعل کو مؤخر اور اللہ تعالیٰ کے نام کو مقدم ماننا چاہیے، یعنی آگے ماننا چاہیے، اول ماننا چاہیے، اوپر ماننا چاہیے. تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بندہ کے تذلل میں تقاضا یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہو اور پھر ہمارے کام کا ذکر ہو. چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ ترتیب نفس الامر اور واقعہ کے بھی مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام پہلے ہے اور ہمارا فعل بعد میں ہے. پانچویں وجہ یہ ہے کہ انبیاء سابقین نے بعض مواقع پر پہلے اپنا ذکر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کا، اور ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیا پھر اپنا نام لیا. مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، سورہ شعراء کی آیت نمبر 62، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے. یعنی اِنَّ کا لفظ پہلے استعمال کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم پاک بعد میں. اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی طرف خط لکھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اول مضمون اور بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمل کی آیت نمبر 30 ہے، یہ ترجمہ پیش خدمت کرتا ہوں. بے شک یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک یہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت رحم فرمانے والا اور بہت مہربان. اور ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کی طرف خط لکھا اور اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، اور لکھتے ہیں کہ سیدنا محمد
بن عبداللہ ورسولہ کی جانب سے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور صلح نامہ حدیبیہ میں لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ ہے جس کا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے. یعنی دونوں روایات میں دونوں ہی صحیح بخاری کی ہیں اور دونوں میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلے رکھا. اب بسم اللہ میں با کا جو پہلا لفظ ہے، پہلا حرف ہے، یہ ابتداءً اس کو نسبت قائم ہے اپنے مقدم کے ساتھ، لہذا با اور اسم کا لفظ، اسم جو کہ بغیر الف کے ہے، یہ اگر شروع میں آ بھی جائے تو اپنے مقدم کی طرف راغب ہوگا اور مقدم ہی فوقیت پر ہوگا، مقدم ہی بلند مرتبہ ہوگا. چونکہ عربی لغت میں ابتداءً مقصد کو سامنے رکھا جاتا ہے، یعنی شروع کرنا، کسی کام کا شروع کرنا، یہ مقصد ہے. مگر یہ پہلے نہیں ہے، اصل میں یہ صرف لکھنے میں پہلے آئے گا. اصل میں وہ جو مقدم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات الوہیت، وہ منسوب ہے، اس کی نسبت ہے اس سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی اول ہے اور آخر ہے اور وہی پہلے ہے. اب نسبت جب منسوب ہو تو اس سے بادشاہ کو کی بادشاہت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. سو اگر فعل بسم اللہ سے پہلے مقدر مانا گیا تو حضرت موسیٰ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اتباع ہوگی، اور اگر بسم اللہ کے بعد فعل کو مقدر مانا گیا تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی. اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ کے بعد فعل کو مقدر ماننا کلام اللہ کے مطابق ہے، کیونکہ قرآن مجید میں فعل کا ذکر بسم اللہ کے بعد ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 41، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام کی مدد سے ہے اس کشتی کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ مقدم ہے ہر فعل پر، اس کائنات کے ہر فعل پر. تو جب وہ مقدم ہے تو بسم میں اگر فعل کا ذکر ابتداءً بھی ہو تو وہ منسوب ہوگا، راغب ہوگا اپنے مقدم کی طرف، نہ کہ وہ مقدم کے کسی درجہ کو پہنچ پائے گا، بلکہ وہ اس کے فعل سے استفادہ حاصل کرے گا. تو لہذا یہ ابتداءً بے اسم اصل میں راغب ہے اپنے مقدم کی طرف. ہم نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں، اس میں لفظ اللہ کو پہلے ذکر کر کے ان وجوہ کی طرف اور ہی سے حصر کی طرف اشارہ کیا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں بسم اللہ میں اسم کا الف حذف کرنے کی کیا وجہ ہے. مشہور نحوی فراء لکھتے ہیں کہ تمام مصاحف کے لکھنے والوں اور قراء کا اس پر اجماع ہے، تمام جتنے بھی قراء حضرات ہیں ان کا سب کا اس پر اجماع ہے کہ بسم اللہ میں اسم کا الف محذوف ہے، اور فسبح بسم ربک العظیم سورہ واقعہ اور سورہ حاقہ، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 74 اور سورہ حاقہ کی آیت نمبر
52 में अलिफ को बरकरार रखा गया है, क्योंकि सूरतों और दीगर किताबों की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह की जगह मारूफ है और पढ़ने वाला और इसके मानी से नावाकिफ नहीं है, और इसके अलिफ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको हज़फ कर दिया गया है। लेकिन बहरहाल अलिफ की ताकत मौजूद है, क्योंकि अरब का तरीका इख्तिसार और कसीरुल इस्तेमाल लफ्ज़ के हरूफ को कम करना है, बशर्त ये कि इसका मानी मारूफ हो। और फसब्बी बिस्म रब्बिक में अलिफ को बरकरार रखा गया है, क्योंकि बिस्मिल्लाह की बनिस्बत बिस्म रब्बिक में जो इसका इस्तेमाल है बहुत कम है। क्या तुम नहीं देखते कि खाने पीने ज़िबा करने बल्कि हर नए काम से पहले बिस्मिल्लाह का जिक्र किया जाता है। तो अल्लामा बेज़ावी ने कहा है कि इसम का अलिफ जो हज़फ किया गया है, इसके इवज़ में बाए बिस्मिल्लाह को लंबा करके लिखा जाता है। तो ये थी बिस्मिल्लाह की बा पर, इसम पर और अल्लाह पर की मुख्तसर सी तफसीर। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद बिस्मिल्लाह की तफसीर के साथ हाजिर होंगे। चूँकि वीडियो तूल ना हो जाए इसलिए हमने इसको इख्तिसार किया है। अगर आपको किसी जगह से कोई बात समझ ना लगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और चूँकि ये इंतहाई मुश्किल टॉपिक है, मुश्किल मरहला, हम कोशिश करते हैं कि अल्फाज़ात को ज़्यादा से ज़्यादा आसान करके आपके सामने रखें, मगर इसके बावजूद तफसीर जो है, दौरे तफसीर ये इल्म की एक स्टेज वाला मरहला है। लेकिन इससे जो हम मसाइल अखज़ करते हैं, जो बात समझाने की कोशिश करते हैं, वो मुझे उम्मीद है कि हर छोटा बड़ा बच्चा, जाहिल, अक्लमंद, बेवकूफ़ सभी की समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। और फिर आप भी दुआ कीजिए, मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरी ज़ुबान से अपने कलाम को इतना आसान फहम बना कि हर कोई उसको समझ सके, अपना सके और तेरी मार्फत हासिल कर सके। वाखिर व दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।